العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه السلام: الماء من الماء، أي الغسل من المني. ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة. في اللغة خروج المني على وجه الشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة، والحديث محمول على الخروج عن شهوة. ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة، وعند أبي يوسف ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة، إذ الغسل يتعلق بهما ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب. فرماتے ہیں غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے منی کا نکلنا ہے کودنے اور شہوت کے طور پر، عورت کی جانب سے ہو یا مرد کی طرف سے، نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس طرح بھی منی نکلے وہ موجب غسل ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الماء من الماء، یعنی منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تطہیر کا حکم جنوبی کو شامل ہے، اور لغت میں شہوت کے طور پر منی نکلنے کو جنابت کہتے ہیں۔ چنانچہ اجنب الرجل اسی وقت بولا جاتا ہے جب مرد عورت سے اپنی شہوت پوری کر لے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ حدیث شہوت کے ساتھ نکلنے پر محمول ہے۔ پھر حضرات طرفین کے یہاں شہوت کے ساتھ منی کا اپنے مکان سے جدا ہونا معتبر ہے، اور امام ابو یوسف کے یہاں خروج کو جدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے منی کا بالشہوہ ظہور بھی معتبر ہے، کیونکہ غسل کا تعلق دونوں سے ہے۔ اور حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب من وجہ غسل واجب ہو چکا ہے تو اسے واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ موجبات غسل کا بیان ہے۔ وضو کے موجبات اور نواقض کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب اب یہاں سے موجبات غسل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجوب غسل کا سب سے پہلا سبب شہوت کے ساتھ کودنے کے طور پر منی کا نکلنا ہے، خواہ مرد کی شرمگاہ سے نکلے یا عورت کی شرمگاہ سے۔ جس کی شرمگاہ سے بھی اس طرح منی کا خروج ہوگا اس پر ہمارے یہاں غسل واجب ہوگا، چاہے وہ نیند میں ہو یا جاگ رہا ہو۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منی کا نکلنا ہی وجوب غسل کا سبب ہے، خواہ کسی بھی طرح نکلے، چاہے گرنے سے نکلے یا کوئی بھاری چیز اٹھانے سے نکلے یا کسی اور طرح نکلے، بہرحال خروج منی وجوب غسل کا سبب ہے۔ اس میں شہوت اور کودنا ہو یا نہ ہو،
کوئی شرط نہیں ہے مطلقاً۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں اسے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، انما الماء من الماء، انما الماء من الماء۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وجہ استدلال اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں مطلقاً خروج منی پر وجوب غسل کا حکم لگایا ہے، اور شہوت یا کودنے وغیرہ کی شرط اور قید سے احتراز کیا گیا ہے، لہذا ہم بھی حدیث کو مطلق مانیں گے اور المطلق یجری علی اطلاقہ والے فارمولے کی روح سے مطلق خروج منی کو موجب غسل قرار دیں گے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کے ذریعے تطہیر کا جو فرمان جاری فرمایا ہے وہ جنوبی کو شامل ہے، اور جنوبی جنابت سے مشتق ہے، اور جنابت کے لغوی معنی ہے خروج المنی علی وجہ الشہوہ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اجنب الرجل کہہ کر اسی شخص پر جنوبی ہونے کا اطلاق کرتے ہیں جو کسی عورت سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اور عربی الفاظ کے معنی وغیرہ کے متعلق اہل عرب کی رائے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لہذا جنوبی کا جو مفہوم و مصداق ان کے یہاں متعین ہوگا وہی معتبر ہوگا، اور چونکہ اہل عرب کے مفہوم میں شہوت کی قید ملحوظ ہے جنابت میں، اس لیے آیت کے مصداق میں بھی ہمیں یہ قید لگانی پڑے گی، اور اسی صورت میں غسل کو واجب قرار دیا جائے گا جب منی شہوت کے ساتھ خارج ہو۔ والحدیث محمول، صاحب ہدایہ امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خروج بالشہوہ پر محمول ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ الماء کا الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے، اور اس سے مراد خروج المنی عن شہوت ہے، کیونکہ یہی اہل عرب کے یہاں معہود ہے۔ نیز اس حدیث سے خروج بالشہوہ مراد ہونے پر حضرت ام سلمہ کی حدیث بھی مؤید ہے، تائید حاصل ہے حضرت ام سلمہ کی حدیث سے، جس کا مضمون یہ ہے انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال عليه السلام أتجد لذلك لذة؟ قال نعم، قال عليه السلام فلتغتسل۔ اور یہ بات طے ہے کہ لذت خروج بالشہوت کی صورت ہی میں متحقق ہوتی ہے۔ خروج منی میں شہوت کی شرط اور امام ابو یوسف کا مذہب۔ ثم المعتبر، اس کا حاصل یہ ہے کہ علماء احناف کے یہاں منی اپنی مستقر اور صلب سے جدا ہوتے وقت شہوت شرط ہے۔ علماء احناف کے یہاں اپنے مستقر اور صلب سے منی کے جدا ہوتے وقت، منی جہاں رہتی ہے وہاں سے، صلب سے منی کے جدا ہوتے وقت منی رہنے کی جگہ پر، جہاں منی رہتی ہے وہاں سے منی کے جدا ہوتے وقت شہوت شرط ہے، لیکن خروج کے وقت شہوت کے شرط ہونے یا نہ ہونے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ خروج کے وقت شہوت شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرات طرفین کے یہاں خروج اور ظہور کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، مستقر سے نکلتے وقت شہوت شرط ہے، لیکن خروج اور ظہور کے وقت شہوت شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرات طرفین کے یہاں خروج اور ظہور کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، خالی مستقر کے وقت، مستقر سے نکلتے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ عضو تناسل کے سرے سے، عضو تناسل کے منہ سے خارج اور ظاہر ہوتے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے طرفین کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف کے یہاں
اس صورت میں بھی شہوت شرط ہے۔ عضو تناسل کے منہ سے ظاہر اور خارج ہوتے وقت بھی شہوت شرط ہے امام ابو یوسف کے یہاں۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ غسل کا تعلق انفصال اور خروج، انفصال مستقر سے جدا ہونا اور خروج عضو تناسل کے منہ سے خارج ہونا، غسل کا تعلق انفصال منی اور خروج منی دونوں سے ہے، کیونکہ اگر صرف منی کا انفصال ہو اور خروج نہ ہو تو غسل نہیں واجب ہوگا، اور انفصال کے وقت بالاتفاق شہوت شرط ہے، لہذا انفصال کے وقت شہوت شرط ہے تو خروج کے وقت بھی شہوت شرط ہوگی، اس لیے کہ انفصال پایا گیا اور خروج نہ پایا جائے تو غسل واجب نہیں ہوگا، لہذا شہوت جب انفصال کے وقت شرط ہے تو خروج کے وقت بھی شرط ہوگی، شہوت دونوں وقت شرط ہوگی، انفصال کے وقت بھی اور خروج کے وقت بھی، امام ابو یوسف کے نزدیک۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انفصال کے وقت شہوت پائی جانے کی وجہ سے غسل واجب ہونا چاہیے، اور خروج کے وقت اگر شہوت نہ پائی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہو۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انفصال کے وقت شہوت پائی جانے کی وجہ سے غسل واجب ہونا چاہیے، اور خروج کے وقت اگر شہوت نہ پائی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہو، اور احتیاط غسل کو واجب کرنے میں ہے، واجب نہ کرنے میں نہیں، احتیاط تو غسل کو واجب کرنے میں ہے۔ اس لیے اگر انفصال کے وقت شہوت موجود ہے تو خروج منی سے بہرحال غسل واجب ہوگا، خواہ خروج کے وقت شہوت پائی جائے یا نہ پائی جائے، اس لیے کہ اگر خروج کے وقت شہوت نہیں پائی جائے تو غسل واجب نہ ہوگا، اور اگر صرف انفصال کے وقت شہوت کو شرط قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں خروج کے وقت شہوت نہ پائی جائے گی تب بھی غسل واجب ہوگا، اور احتیاط غسل کو واجب کرنے میں ہے، غسل کو ساقط کرنے میں نہیں، تو احتیاط والی صورت تو اسی قول میں ہے جس کے ہم قائل ہے کہ شہوت صرف انفصال کے وقت کافی ہے، خروج کے وقت ضروری نہیں ہے۔ وَالْتِقَاءُ خِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ولأنه سبب للإنزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية ويجب على المفعول به احتياطا بخلاف البهيمة ما دون الفرج لأن السببية ناقضة، اور مرد و عورت کے ختان کا باہم ملنا ختان کا باہم ملنا یہ بھی موجب غسل ہے، بغیر انزال کے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب دونوں ختان مل جائے اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ التقائے ختانین انزال کا سبب ہے، اور انزال انسان کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے، بلکہ کبھی تو قلت منی کی وجہ سے انزال ہی مخفی ہو جاتا ہے، لہذا التقائے ختانین کو انزال کے قائم مقام مانا جائے گا، اور اسی طرح دبر میں ادخال کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ سبب کامل ہے اور احتیاط مفعول بہ پر غسل واجب ہے، اور احتیاطاً مفعول بہ پر بھی غسل واجب ہے، برخلاف چوپائے اور فرج کے علاوہ کے، اس لیے کہ ان میں سبب ناقص رہتا ہے۔ ختان ختنہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مجازاً آلات تناسل، مرد عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ حشفہ مرد کے پیشاب کی جگہ کا اگلا حصہ جو ختنہ کے بعد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ التقاء ختانین کا حکم، صورت مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ختان اس جگہ کو کہتے ہیں جسے ختنہ کرتے وقت کاٹا جاتا ہے، چونکہ اہل عرب مردوں کی طرح عورتوں کا بھی ختنہ کرتے
اور کراتے تھے، اس لیے ایک ہی لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے موضع ختنہ کو شامل ہے۔ اور حشفہ اس سپاری کو کہتے ہیں جو ختنہ کے بعد کٹ کر نمایاں ہو جاتی ہے۔ عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرد و زن کے ختان ایک دوسرے سے مل جائیں اور مرد کی سپاری عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو اس صورت میں میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہوگا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں سب سے اصل اور مستدل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل انزل او لم ينزل، یعنی التقاء ختانین کے بعد غیبوبت حشفہ کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ دوسری دلیل جو عقلی ہے وہ یہ ہے کہ ضابطے کے تحت جس چیز پر حکم مرتب ہوتا ہے، اگر وہ چیز مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے، جس چیز پر حکم مرتب ہے، حکم کا ترتب جس چیز پر ہو رہا ہے، اگر وہ چیز مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے تو حکم کا ترتب اس کے ظاہری سبب پر ہوتا ہے، اور یہی سبب ظاہر اس مخفی شے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ صورت مسئلہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انزال ایک مخفی شے ہے جو ہم بستری کرنے والے کی نگاہ سے اوجھل رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قلت منی کی بنا پر انزال کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے جب انزال میں اس درجے خفا ہے تو لا محالہ حکم کا ترتب اس کے ظاہری سبب پر ہوگا، اور انزال کا ظاہری سبب التقاء ختانین ہے، لہذا اسی پر وجوب غسل کا حکم مرتب ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ التقاء ختانین کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ وَقَدَ الْعِلَاجُ فرماتے ہیں کہ جس طرح قبل میں التقاء ختانین کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور انزال کی شرط نہیں لگائی جاتی، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بدبخت قبل کے بجائے دبر میں اپنی شہوت پوری کرے تو یہاں بھی محض علاج اور غیبوبت حشفہ سے غسل واجب ہو جائے گا اور انزال وغیرہ کی شرط نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح ادخال فی القبل کی صورت میں کمال سبب اور حصول لذت کے پیش نظر غسل واجب ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی چونکہ کمال سبب اور حصول لذت موجود ہے، اس لیے دبر میں بھی غیبوبت حشفہ کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ صورت میں فاعل پر تو غسل واجب ہے، وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احتیاطاً، اوپر بیان کردہ صورت میں فاعل پر تو غسل واجب ہی ہے، فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ پر بھی احتیاطاً غسل واجب ہے۔ احتیاطاً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادخال فی الدبر کی صورت میں مفعول بہ سے منی کا خروج نہیں ہوتا ہے، مگر چونکہ طہارت کے باب میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے مفعول بہ پر وجوب غسل کا حکم بیان کرتے وقت صاحب کتاب نے احتیاط کی قید لگائی ہے۔ بخلاف البہیمتی، اس عبارت کا تعلق فیقام مقامہ سے ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ التقاء ختانین کو صرف عورتوں کے قبل اور دبر، خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، عورتوں کے قبل اور دبر ہی میں انزال کے قائم مقام مان کر التقاء ختانین کو موجب غسل قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے، بھینس کے ساتھ بدفعلی کر لیا یا کسی اور جانور کے ساتھ میں بدفعلی کر لیا، یا عورت کی شرمگاہ کے علاوہ ران وغیرہ میں ادخال کر کے لذت حاصل کرے، تو ان صورتوں میں التقاء ختانین ہی نہیں ہوگا، اس لیے انزال کے بغیر غسل بھی واجب نہیں ہوگا، انزال ہوگا تب جا کر کے غسل واجب ہوگا، انزال نہیں تو وجوب غسل بھی نہیں، کیونکہ وجوب غسل کے لیے سبب کا کامل ہونا شرط ہے، اور یہاں سبب ناقص اور نامکمل ہے، لہذا غسل اگر انزال نہیں ہوا تو واجب نہیں ہوگا، اور اگر انزال ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.